پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کے امراض، یہ وبائیں جو دنیا میں آتی ہیں وہ بلا وجہ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، لہذا ان وباؤں کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا حصہ ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ بہت سی اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں جن میں سے بہت سیوں کو ہم جانتے بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو کچھ مصیبتیں بھی آتی ہیں وہ سب تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی تمہارے اعمال کو تو باری تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں اور تمام خطاؤں کے اوپر گرفت کرنے لگتا تو زمین کے اوپر کوئی جانور چلنے والا باقی نہ رہتا، کوئی انسان بھی باقی نہ رہتا۔ اگر ہماری ساری خطاؤں پر ذرا پکڑ کرنے لگتے الیاذ باللہ تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہتا۔ لیکن اسی آیت میں فرمایا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے بہت سے گناہوں کو تو اللہ درگزر ہی کرتا رہتا ہے کہ چلو جانے دو، لیکن کبھی کبھی پکڑ بھی کرے۔ تو یہ وبائیں جو ہیں یہ بھی اس مصیبت میں داخل ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں پہنچتی ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر بندے کا کام کیا ہے؟ جب اس کو کوئی مصیبت پیش آئے تو سب سے پہلے تو اس کو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہے، لہذا یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور اس تکلیف کو یا اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ پہلا کام تو سب سے پہلے یہ ہے کسی مصیبت میں، وبا بھی ایک مصیبت ہے، تو اس وبا کے اندر بھی پہلا کام جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ میں ان سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ ہم سے اس مصیبت کو بھی دور کر دیجئے اور اس وبا کو بھی دور کر دیجئے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء چھوٹا سا جملہ ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع یا اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ ہم سے اس وبا کو اور اس مصیبت کو اٹھا لیں۔ پہلا کام ایسی صورت میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف بندہ متوجہ ہو، اس کی طرف رجوع کرے، توبہ سے، استغفار سے، دعاؤں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وبا کے موقع پر جو مختلف احتیاطی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں یا آج کل جن کا مشورہ دیا جا رہا ہے،
بعض لوگ ان کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ سب تدبیریں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. توکل کا یہ مطلب کہ آدمی تدبیر اختیار نہ کرے، اسباب اختیار نہ کرے، یہ توکل کا مفہوم نہیں. رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو بھی تدبیر ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی ترغیب کی گئی ہے. صرف اتنی بات نہیں کہ جائز ہے، بلکہ ترغیب کی گئی کہ احتیاطی تدبیر اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو کہ پھر اللہ کا جو فیصلہ ہوگا میں اس پر راضی ہوں. یہ ہے توکل. یہ نہیں کہ تدبیروں کو چھوڑ دو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے. یہ خیال بالکل غلط ہے. جو لوگ بھی ایسی بات کرتے ہیں وہ جاہلانہ بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیروں کی ترغیب کی اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد توکل. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں بعض اوقات میں اپنی اونٹنی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں اور وہ اونٹنی کو کہیں کسی وقت اترتا ہوں، جیسے نماز کے لیے رک گیا، تو آیا اس اونٹنی کو باندھوں اور یا نہ باندھوں؟ باندھے بغیر نماز میں شامل ہو گیا. اللہ پر بھروسہ کرو کہ اونٹنی ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی، بھاگ جائے گی کیا بتاؤں. اللہ پر بھروسہ کر کے میں نماز میں شریک ہو جاؤں یا اپنے کوئی کام کر لوں بغیر باندھے. تو کیا میں باندھوں یا توکل کروں؟ یہ پوچھا. کیا میں اونٹنی کو باندھوں یا توکل کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھو اور توکل کرو. باندھو یعنی اپنی طرف سے تدبیر اختیار کر لو کہ اس اونٹنی کو باندھ دو، پھر توکل کرو. کیا مانا؟ اپنا میں نے کام تو کر لیا کہ میرے ذمہ یہ تھا کہ میں تدبیر اختیار کرتا، اونٹنی کو باندھ دیتا، وہ میں نے اختیار کر لیا. اب خامخواہ وسوسے لانا کہ وہ رسی کو آ کے بھاگ نہ جائے یا وہ کھل نہ جائے، اس معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرو کہ اب میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب جو انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے اور وہی فیصلہ صحیح کرے گا، جو اس کی مشیت ہوگی اس کے مطابق میں راضی ہوں. یہ مشہور جملہ ہے رسول کریم اعقلھا وتوکل، کہ اونٹنی کو باندھو اور پھر توکل کرو. سارے احکام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مد نظر رکھا. وبا کے معاملے میں بھی تعاون، پہلے زمانے میں تعاون کی وبا پھیلتی تھی، العیاذ باللہ، اس میں بیک وقت بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی.